نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے عقائد کورس کروایا جا رہا ہے اور یہ اس کا 34واں دن ہے۔ علم غیب کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے۔ آئیے آج آپ کو میں علم غیب کے تعلق سے کچھ احادیث سناتا ہوں۔ معجم الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر 10,548 10548۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اونٹ منتشر ہو گئے۔ سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، تو میں نے اونٹنی کو اسی حال میں پکڑ لیا جیسا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں کہ جاؤ، میری اونٹنی وہاں پر ہے اور اس حال میں ہے، اسے لے کر کے آؤ۔ تو صحابہ گئے اور اسی حال میں اس اونٹنی کو اسی جگہ پر پایا اور واپس لے آئے۔ تو اس سے بھی علم غیب ثابت ہوتا ہے، لیکن وہابی نہیں مانتا، کیونکہ وہابی دیوبندی حدیث کا منکر ہوتا ہے۔ اب کچھ تفاسیر سے میں آپ کو حوالے دوں گا۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک تفسیر سے حوالہ دیتا ہوں، تفسیر بیضاوی اینڈ تفسیر جمل، سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 کی تفسیر میں یہ تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ اس آیت کے تحت صاحب تفسیر بیضاوی اور صاحب تفسیر جمل لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، تو وہ اپنے اس غیب پر جس کا علم اس کے ساتھ خاص ہے، اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا، جس سے حقیقت حال مکمل طور پر منکشف ہو جائے اور اس کے ساتھ یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو، اور رسولوں کو ان میں سے بعض غیوب کا علم کامل اطلاع اور کشف تام کے ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ علم غیب ان کے لیے معجزہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کے اختلاط سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، اور ہم سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے والے مفسرین حضرات ہیں۔ یہ آج کے نہیں ہیں، کئی سو سال پہلے کے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو شفا شریف، جو کہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 335 اور 336 ہے۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیوب پر مطلع فرمایا اور آئندہ مطلب آگے ہونے والے واقعات سے باخبر کیا۔ اس باب میں احادیث کا وہ ذخیرہ موجود ہے کہ کوئی اس کی گہرائی جان ہی نہیں سکتا، اور نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو یقین اور وثوق سے معلوم ہے، اور ہم تک اس کی خبریں متواتر طریقے سے کثرت سے پہنچی ہے، اور غیب پر اطلاع ہونے پر ان احادیث کے معنی و مطالب آپس میں متحد ہیں۔ تو سنا آپ نے، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے یہ امام ہیں، اور بہت بڑے یہ عاشق رسول ہیں،
اور یہ بھی آج کے نہیں ہیں، کئی سو سال پہلے کے ہیں۔ یہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ آپ کا معجزہ ہے۔ آئیے ایک اور کتاب سے بتاتا ہوں، نسیم الریاض جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وضاحت ان قرآنی آیات کے منافی نہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی علم غیب نہیں جانتا، اور اس آیت کریمہ مطلب سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں کسی واسطے کے بغیر یعنی علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا ثابت ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27۔ تو یہ امام بھی کیا کہتے ہیں کہ جہاں پر قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے ہیں، وہاں پر ان کا ذاتی علم غیب مراد ہے، اور عطائی علم غیب پر تو قرآن پاک کی آیتیں دلیل کرتی ہیں۔ اب آئیے ایک اور کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مطلب سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اس بات کا احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام تواضع اور ادب کے طور پر فرمایا ہو، اور مطلب یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی مجھے اطلاع دی اور جو میرے لیے مقرر فرمایا میں صرف اسی کو جانتا ہوں۔ مطلب اللہ عز و جل نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، اس سے مراد ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تواضع ہو اور ادب کے طور پر یہ کہنا ہو، مطلب علم غیب عطائی کا انکار نہیں ہے، ذاتی کا انکار ہے۔ ایک اور کتاب لے لیجئے، تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مطلب سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام کفار کے سوال کے جواب میں صادر ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبی اشیاء چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت صحیح ہونے پر دلیل بن جائے۔ تو سنا آپ نے، یہ امام بھی کہتے ہیں کہ جو آیت میں ذکر ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کافر کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہو، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہو۔ مطلب یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کا انکار نہیں ہے۔ ایک اور کتاب لے لیجیے، تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 اور تفسیر مدارک صفحہ نمبر 332 اور تفسیر جمل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 پر لکھا ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 50 کو دلیل بنا کے یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، یہ طریقہ کفار کا ہے۔ مطلب اس آیت کو سورہ انعام کی آیت نمبر 50 اور جو اوپر گزری اس کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، یہ طریقہ کفار کا ہے، مطلب کافروں کا ہے۔ اور اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہے ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں آیتوں میں تعارض مطلب ٹکراؤ کا قائل ہونا پڑے گا، اور یہ بالکل باطل ہے۔ اب آئیے ایک آخری دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ تفسیر نیشاپوری ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 83 علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ سورہ انعام
آیت نمبر 50 کے تحت فرماتے ہیں، ارشاد ہوا کہ اے نبی فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل بات فرماتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اور وہ خزانے تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ملنے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا میں نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں مجھے ما کانا وما یکون کا علم ملا، یعنی جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کا علم مجھے عطا کیا گیا۔ تو یہ امام بھی یہی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم غیب کا ٹاپک ہمارا اب ختم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ العزیز جو وہابی دیوبندی علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں نا، اس پر میں آپ کو کچھ جوابات بتاؤں گا کہ وہ اعتراض کے کیا جواب دیے جائیں گے اور آپ کو کیا جواب دینے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔